امریکہ میں صدارتی الیکشن جاری ہیں۔ آج 5 نومبر ہے اور 5 نومبر 2024 میں 4 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر صدارتی الیکشن کے سلسلے میں ووٹنگ ہو رہی ہے۔ براک اوباما کی کیمپین مینیجر جم مسینا نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ کملا ہیرس کی صورتحال بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، خاص طور پر ارلی ووٹنگ میں۔ یاد رہے کہ پچھلے الیکشن میں ٹرمپ نے اپنے حامیوں کو کہا تھا، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2020، کہ ارلی ووٹنگ پر نہ جائیں، اور جس کا انہیں بہت بڑا نقصان ہوا، کیونکہ 2020 میں ڈیموکریٹس نے ایک بڑی تعداد میں ارلی ووٹنگ میں حصہ لیا اور اس کا نتیجہ بھی نکلا کہ بائیڈن کامیاب ہو کے باہر نکلے۔ مقابلہ بہت سخت رہا تھا پچھلی مرتبہ بھی، اور اس دفعہ بھی صورتحال اسی طرح کی ہے۔ لیکن پچھلے ارلی ووٹنگ کے صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس مرتبہ ریپبلکن اور خاص طور پر ٹرمپ کا جھکاؤ اس طرف کچھ زیادہ دکھائی دیا کہ ارلی ووٹنگ کی طرف توجہ دی جائے۔ اور ارلی ووٹنگ میں جو خبریں آئی ہیں اس میں یہی ہے کہ ریپبلکن نے اس دفعہ زیادہ جوش و خروش سے حصہ لیا ہے۔ 4 ریاستیں ایسی ہیں جس میں اصل میدان سجے گا، یعنی کہ جنگ وہیں پر ہے: ایریزونا، نارتھ کیرولینا، نیواڈا اور پینسلوینیا۔ یہاں سے 2020 کے مقابلے میں رجسٹر ریپبلکن کی جانب سے میل اور ارلی ووٹنگ کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ ڈیموکریٹس کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ گویا صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر امریکہ کے صدر ہوں گے اور وہ وائٹ ہاؤس کے ایک مرتبہ پھر مکین بنیں گے۔ کملا ہیرس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ بالکل خاموش نہیں ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ دوران صدارت، یعنی جب وہ جو بائیڈن کی نائب ہونے کی وجہ سے وائٹ ہاؤس کی مکین تھیں اور ابھی ہیں، تو اس وقت وہ اپنی خاموش زندگی گزاری تھی، کیونکہ ایک وائس پریزیڈنٹ کا کردار جو ہوتا ہے وہ سب کے علم میں ہے۔ وائٹ ہاؤس میں تو وہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے وہ سب کچھ سامنے نہیں آتا جو ایک پریزیڈنٹ کے حصے میں آتا ہے۔ لیکن اب جب کہ بائیڈن کے اس موجودہ الیکشن سے آؤٹ ہونے کے بعد کملا ہیرس کی لاٹری کھلی اور وہ ان ہو گئی، تو وہ گھن گرج کے ساتھ دکھائی دے رہی ہیں۔ انہیں موقع مل رہا ہے، وہ بول رہی ہیں اور بڑی اسٹیڈی کے ساتھ ہوم ورک کر کے آئی ہیں۔ اور دیکھنے میں یہ آیا ہے، جو کچھ میں نے محسوس کیا ان کی ڈیبیٹس میں، ان کی تقاریر میں، ان کے جلسوں میں، جو کہ میٹنگز ہوتی ہیں ان کے ورکرز کے ساتھ، اس میں وہ انداز اوباما، یعنی اوباما کا انداز گفتگو لیے ہوئے ہیں، بڑی گھن گرج کے ساتھ، اور اچھا بول رہی ہیں۔ لیکن یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بزنس مین ہے، ایک باس ہیں۔ ان کا رویہ، ان کا ایٹیٹیوڈ پچھلے ان کے دور حکومت میں سب نے دیکھا کہ وہ بولتے بہت زیادہ ہیں، کہتے ہیں پہلے تولو اور پھر بولو، لیکن ٹرمپ صاحب اس پہ تھوڑا کم عمل کرتے ہیں، اور وہ پہلے کہتے ہیں، بعد میں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوئی، کچھ فیصلے پھر واپس لیتے ہیں، کچھ بہرحال مشکل وقت بھی رہا۔ لیکن ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ صدر ٹرمپ نے اپنے 5 سالہ دور حکومت میں کسی قسم کی کسی ملک کے ساتھ مہاجرائی نہیں کی۔ جنگ کے وہ شدید مخالف ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے 5 سالہ دور حکومت میں دنیا کے کسی خطے میں جنگ کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی، اور نہ ہی اس کا عملی مظاہرہ کیا۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو اس دور حکومت میں صدر جو بائیڈن کے، جو کہ ڈیموکریٹس کا دور حکومت ہے، اس میں جو صورتحال فلسطین میں، غزہ میں دیکھنے میں آئی کہ بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد دنیا سے چلی گئی اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے۔ ایک بڑی تعداد میں ٹوٹل اگر نمبر لیا جائے کہ وہاں پہ جو کیجوالٹیز ہوئی ہیں، جتنے لوگ مرے ہیں، وہ 40-45 ہزار سے بھی اوپر، 50,000 کے قریب پہنچ چکا ہے، اور یہ جاریت ابھی تک جاری ہے، جس کی وجہ سے ڈیموکریٹس کو، کملا ہیرس کو بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہیومن بینگ، یعنی کہ انسانیت کی بنیاد کے اوپر صرف مسلم ووٹ ہی ناراض نظر نہیں آ رہا، بلکہ امریکہ میں جو بھی انسانی حقوق کی گفتگو کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ بھی بہت سے لوگوں نے امریکہ کے مختلف ریاستوں میں دیکھا کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ باہر کھڑے ہوئے اور انہوں نے آ کر اس کے اوپر مظاہرہ کی۔ خواتین و حضرات، واپس آتے ہیں پھر ارلی ووٹنگ پہ۔ ایک اطلاع کے مطابق کہ آج 5 نومبر کو اب عملی طور پر ووٹ ڈل رہا ہے، اور بڑی تعداد میں ووٹ پڑ رہا ہے۔
میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں تو کیونکہ میں ہمارے بہت قریب فائر اسٹیشن پر ایک عدد پولنگ اسٹیشن ہے جہاں ہمیں کبھی رش نہیں ملا ان 35 سالوں میں رہتے ہوئے یہاں پر کہ کبھی جا کر بہت لمبی لائن لگائی ہو، نہیں، نیور. جب بھی ہم نے ووٹ ڈالا بہت آرام سے گئے ہیں، ووٹ ڈالا ہے اور گھر آ گئے ہیں فیو منٹس میں. 78 ملین ووٹ کل ارلی ووٹنگ میں پڑا ہے. تو ارلی ووٹنگ کی جو صورتحال ہے اس میں کملا ہیرس کی صورتحال جو ہے، کملا ہیرس کو صورتحال تھوڑی سی خراب ہے اور لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے نتیجہ آنے تک. بائیڈن کی جو ڈیموکریٹس حکومت کی جو صورتحال رہی فلسطین کی جنگ میں، اس کے اوپر ضرور بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، لیکن ایک طرف دوسری طرف لوگ اس بات سے بھی ڈرے ہوئے کہ یہ اگلا دور جو ہوگا اگر جیت جاتے ہیں اپنا ٹرمپ صاحب تو وہ بہت سی چیزیں انہوں نے بہت سے بین لگائے تھے. میکسیکن بارڈر جو ہے بند کر دیا تھا، یہاں پہ لیبر کی بڑی پرابلم ہو گئی تھی امریکہ میں. پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک پہ بین اور بہت سی چیزیں ہیں. تو خواتین و حضرات ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا پریشانی ہے کہ کیا ہوگا دونوں طرف سے کسی ایک طرف سے نہیں کہ دونوں طرف سے بہت سے لوگ یہاں پر پریشان ہیں. اور اس 78 ملین ووٹر میں زیادہ تر پلہ تو ان کا بھاری نظر آتا ہے، لیکن ایک جو دوسرا پہلو دیکھیے تو وہ ہے خواتین کا ووٹ، اور خواتین کا ہمدردی کا ووٹ یقیناً کملا ہیرس کو حاصل ہوگا اور 55% خواتین کا ووٹ ہے یہاں پر. تو دیکھیے کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن بظاہر جو شور ہے، جو ہنگامہ ہے، جو آوازیں ہیں وہ یہی ہیں کہ صدر ٹرمپ اگلے مکین ہوں گے وائٹ ہاؤس کے، اور اگلے الیکشن یا امریکہ کے اندر صدارت کا جو دور چلے گا وہ ٹرمپ کا ہوگا. تو سب دعائیں خیر بھی کر رہے ہیں اور دیکھیے کیا صورتحال بنتی ہے. آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، لیکن اچھے کی تمنا اور اچھے کی دعا کرنی چاہیے.